احمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 13 ہے۔ انا یقیناً ہم نے انزلنا نازل کی ہے ہم نے۔ انا نا یعنی دو الفاظ ہیں نا اس میں، انا یقیناً ہم نے، انزل نازل کی، نا ہم نے، یقیناً ہم نے نازل کی ہے الیکا آپ کی طرف، الی طرف کا آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کر دیں، بینہ درمیان الناسی لوگوں کے، بما اس کے مطابق جو اراکا دکھایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ تکن آپ ہو جائے، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیمہ جھگڑنے والے، واستغفری اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے ہمیشہ سے، غفوراً بےحد بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم والا، ولا اور نہ تجادل تو آپ جھگڑا کریں، جدال سے ہے نا جادل جھگڑا کرنا، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے، ان سے الذین وہ لوگ جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ سے، انا یقیناً اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحب محبت کرتا، من اس سے جو کانا ہو، خواناً بہت خائن، اثیما سخت گناہ گار، یستخفون وہ چھپنا چاہتے ہیں، یا وہ خفی یعنی چھپنا چاہتے ہیں، من الناس لوگوں سے، ولا اور نہیں، یستخفون وہ چھپنا چاہتے، من اللہ تعالیٰ سے، وہو حالانکہ وہ، معہم پاس ان کے، مع ساتھ یا پاس، ہم ان کے، اذ جب یبیتونا وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، ماں اس کا جو لا نہیں یردا وہ راضی ہوتا، من القول بات میں سے، وکانا اور ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ احاطہ کرنے والا ہے، ہاں انتم ہاں تم تو، ہاں اولائی وہ لوگ ہو، جادلتم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن تو کون جو جادلو جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم دن قیامت کے، ام یا من کون، یکونو ہوگا علیہم ان پر، وکیلا وکیل، ومن اور جو کوئی یعمل کرے گا سوءً برائی، او یا یظلم وہ ظلم کرے، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر وہ بخشش کی درخواست کرے اللہ تعالیٰ سے، یجدو وہ پائے گا، یا وہ وجد کے معنی ہے پائے، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفوراً بےحد بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم والا، ومن اور جو کوئی یکسب کماتا ہے، اثمن گناہ، فانما تو یقیناً یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، یا وہ کسبہ کمانا ہو اسے، یکسبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسہ اپنے آپ پر ہی، علی پر، نفسی یعنی اپنے آپ ہی، وہ یعنی وہ اپنے آپ پر ہی ہے، وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علیماً سب کچھ جاننے والا، حکیمہ کمال حکمت والا، اور ومن اور جو کوئی یکسب کماتا ہے، خطیئۃ خطا، او یا اثمن گناہ، ثم پھر، یوم وہ جرمی وہ تہمت لگاتا ہے، بھی اس کی، بریئن بے کسی بے گناہ پر، فقط تو یقیناً احتملا اسے بوجھ اٹھا لیا، بہتاناً بڑا بہتان، و اثمن اور گناہ، مبینہ صریح یا کھلا۔ الفاظ کی وضاحت ہے، انزلنا نون زالام، لتحکما اور حاکم بھی اسی سے ہی ہے، یعنی فیصلہ کرنا، اور جب حاکم ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے والا،
ہا کاف میم، للخائنین خا واو نون، خیانت بھی اسی لفظ سے ہے، خصیمہ خا صاد میم، بہت زیادہ جھگڑنے والا، خصیم، وستغفر، ہاں سین جو طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی بخشش مانگنا، غفرہ بخشش کرنا، اور وستغفر بخشش یعنی استغفار مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو جادل، ہاں جیم دالا، جدال بھی اسی لفظ سے ہے، یختانون خا واو نون، للخائنین کا بھی یہی ہے نا، اور یختانون کا بھی یہی ہے۔ دیکھیں دونوں لفظوں میں کتنا فرق لگ رہا ہے، لیکن روٹ جو ہے دونوں کے ایک ہی ہیں۔ خوانن، یہ بھی اسی روٹ پر ہے، یہ بھی اسی روٹ پر ہی ہے، للخائنین، یختانون اور خوانن، خا واو نون، ان تینوں کے خا واو نون ہے۔ آ رہی سمجھ؟ یہ للخائنین، یختانون اور یہ خوانن، یہ تینوں ہی ایک ہی روٹ پر ہے۔ اسیمن، حمزہ ثانی، یستخفون، خافا یا، خفی خفیہ اسی لفظ سے ہے، یبیتون، ہاں یعنی رات کو مشورے کرنا یا رات گزارنا، محیطن، ہاں ہاں واؤ تو، جادلتم، جو جادلو کا بھی یہی ہے، وکیلا، یکسب، خطیئتن، خطا حمزہ، خطا جو غلطی سے گناہ ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں خطا، اور اثم کہتے ہیں جو گناہ پہ گناہ، یعنی بہت بڑا جو گناہ ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے کیا گیا۔ بریئن، بارہ یا، بری، احتمل، بہتانن، مبینہ۔ نمبر 13 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 105 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہو۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، ترمذی اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے جو روایتیں ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ رفاع رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، یہ انصاری صحابی تھے۔ اس چوری کا گمان طمع بن ابرک کی طرف تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ہجوں میں اشعار لکھتا ہے اور مشہور کرتا ہے کہ یہ فلاں عرب شاعر ہیں۔ جب پتہ چلا کہ اس کے خلاف رپورٹ ہو گئی ہے تو اسے جلدی سے زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں نے زرہ غائب کر دی اور یہ اسی کے گھر سے برآمد ہوگی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھائی تو بے گناہ ہے، فلاں شخص چور ہے، ہم نے پتہ لگا لیا کہ زرہ اس کے گھر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھی کی صفائی فرما دیں، اس کی حمایت کریں کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ زرہ یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ ابریق بے گناہ ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جان بوجھ کر ایک ایسے خاندان کے خلاف بغیر ثبوت کے چوری کا الزام عائد کیا جس کا اسلام اور نیکی مشہور و معروف ہے۔ اس پر میں واپس آ گیا، لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری تمام دولت چلی جاتی
اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر میرے چچا رافع رضی اللہ عنہ آئے تو مجھے کہا بھتیجے یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے وہ بات بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو رافع رضی اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے۔ اس پر زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ یہ آیات نازل ہو گئیں۔ حاکم نے اس شان نزول کی روایت کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ یعنی وہ زنا کا الزام حالانکہ اسی صحابی نے ہی چرایا تھا، لیکن الزام جو ہے بے شک صحابی تھے لیکن خطا کار تو انسان ہے ہی نا، تو لیکن وہ زنا جو ہے اس نے یہودی کو دے دی، یہودی کے گھر پھینک دی کہ کسی طرح سے کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن چونکہ وہ خاندان معتبر تھا تو اس وجہ سے وہ کہا گیا کہ اس کو کسی طرح سے بھی نا یہ چوری جو ہے نا اگر ثابت ہو بھی گئی نا تو اس کو نہ مطلب کوئی بھی کیا جائے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یہ نہیں منظور نا، اللہ تعالیٰ کوئی خاندان کی وجہ سے تو نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جس نے چوری کی اسی کو سزا ملے گی۔ صحابی تھے، انصار تھے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ حق کے ساتھ نازل کرنے سے مراد کہ اس کتاب کو شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کتاب عظیم حق کے ساتھ نازل ہوئی اور حق پر مشتمل ہے، اس کی خبریں سچی، اس کے اوامر نواہی بھی عدل پر مشتمل ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے، تو آسمان زمین کا نور ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تو آسمان زمین کو قائم رکھنے والا ہے، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں وہ چیزیں کہ جو ان آسمان و زمین میں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تجھ سے ملاقات حق، جنت حق، دوزخ حق، قیامت حق۔ اے اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑا کرتا ہوں اور تجھی ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، بس تو میرے اگلے پچھلے باطنی ظاہری گناہ بخش دے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے واسطے وحی کے ذریعے آپ کو دکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اس الہام اور علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ آیت کریمہ اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام احکام میں معصوم اور محفوظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے علم اور عدل شرط ہے، یعنی علم بھی ہونا چاہیے اور عدل پر انسان کو قائم بھی ہونا چاہیے۔ فَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرح جھگڑنے والے نہ ہو، یعنی مسلمانوں میں طمع بن ابریق یا بشیر بن ابریق اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ جھگڑا کیا تھا کہ وہ نیکی میں معروف اور مشہور ہے، ان پر چوری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ للخائنین وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے بھی خیانت کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نافرمانی کے کام بھی کرتے ہیں، دوسروں پر تہمت بھی لگاتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی حقیقت کے بارے میں جان لے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا نشانہ بھی ہے بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے دفاع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو، مسلمانوں کو جنہوں نے محض خاندان قبیلے کی عصبیت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اسی کی حمایت کی جائے گی، یعنی یہودی جو تھا وہ حالانکہ دشمن قوم تھی نا لیکن وہ حق پر تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، اس کے حق میں ہی فیصلہ دیا جائے گا۔ بے شک مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، لیکن چونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی ان کی حمایت بھی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف دلالت کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے جھگڑے کی نیابت کرنا جائز ہے جو کسی ظلم کے معروف میں نہ ہو،
مسلمانوں نے خاندان قبیلے کی عصبیت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ انصاف کے معاملہ میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا، جو حق پر ہے اسی کی حمایت کی جائے گی۔ آیت نمبر 106 ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انسان معاملات میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے قلب کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تو کیسے یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے سے دل اپنے صحیح مقام یعنی مقام عبودیت میں آ جاتا ہے، اس لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ مغفرت طلب کرنے کے لیے حکم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں درست نہیں ہو جائے گا، اس لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے ایک فریق دوسرے سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے، اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں، پر جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو اسے لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ یعنی بے شک اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا لیکن وہ حق پر نہیں ہے، لیکن حاکم نے تو فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے تو وہ دوزخ کے ٹکڑے کو اٹھا لے، جہنم کے ٹکڑے کو اٹھا لے، یا اس کو رکھ دے، یا اسے بری ذمہ ہو جائے کہ نہیں میں حق پر نہیں ہوں، یہی حق پر ہے۔ تو ایسا کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن جس کو اللہ کا خوف ہوگا وہ ایسا کرے گا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امیدوار ہو، اس کی رحمت کا طلبگار ہو، وہ اپنی خطاؤں گناہوں کا احساس کرنے والا ہو، جو خطاؤں سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نزول کتاب سے اپنے رحیم ہونے کا شعور دلایا۔ کتاب کا نازل کرنا اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کتاب کے مطابق ظاہری بات ہے انہوں نے نہیں، ان کو جو چیز تصویر بنا کے پیش کی گئی نا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کرنا تھا نا۔ ان کو پیش ہی یہ کیا گیا کہ یہودی جو ہے وہ چور ہے، ان کو پیش ہی یہ کیا گیا، تو اب انہوں نے تو دلائل کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا، تو دلیل جو تھی وہ یہودی کی طرف جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اپنے نبی سے غلط فیصلہ کرواتے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آسمان سے فیصلہ دے دیا۔ تو کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شعور دلا دیا، کیونکہ انسانوں کو انصاف اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا کہیں سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے پر اپنی مغفرت اور اپنے غفور ہونے کا شعور دلایا تاکہ اس سے بخشش حاصل کی جا سکے۔ لیکن غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے؟ جو معافی طلب کرنے کے بعد اس سے کنارہ بھی ہو جائے، یعنی اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد بھی کر لے۔ آیت نمبر 107 ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہ گار ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ہر اس شخص کو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقوں کی حمایت کرتا تھا۔ تو جو آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی جو معاصی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خیانت کا وبال انہی پر ہوگا۔ وَلَا تَقُمْ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا تُجَادِلْ میں خطاب کس کے بارے میں ہے؟ ظاہری طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل میں اس خطاب کے مخاطب وہ مسلمان ہیں جو منافقوں کی حمایت کرتے تھے۔ اس طرح خطاب کر کے ایک طرف تو مجرموں سے بے پرواہی کا اظہار کیا گیا، دوسری تو مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے بھی باز آ جائے۔ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی منافقین اس سے مراد ہے، جن کا تذکرہ خائنین کے لفظ سے کیا گیا، خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔
انہوں نے ظاہری طور پر تو دوسرے انسانوں سے خیانت کی تھی، مگر دراصل وہ اپنے آپ سے ہی اصل میں خیانت کر رہے تھے، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ہی ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خیانت کاروں کی طرف سے یعنی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، خیانت کاروں کی جانب سے دفاع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تو اس خیانت کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ خیانت منافقین کی جانب سے اپنی جماعت، اپنے نظام کے خلاف تھی، یہ خیانت اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی، یہ خیانت امت کے خلاف تھی جس کے وہ فرد تھے، یہ خیانت ان کے اپنے نفس کے خلاف تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے جرم میں ملوث کر رہے تھے جس کی سزا سخت تھی، یہ خیانت ضمیر کے خلاف تھی جس کو جھوٹ بول کر اور جرم کر کے خیانت میں لپیٹا جا رہا تھا۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، یقینا اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن سخت گناہ گار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ طمع یعنی بہت بڑا خائن اور بہت بڑا گناہ گار کون ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل امانت اور استقامت سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا جو بڑا خائن اور بڑا گناہ گار ہو۔ سزاؤں میں سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی پسند اور ناپسند کا معیار الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں تو تم بھی ناپسند کرو۔ کس چیز کو؟ خیانت کو۔ ہاں، یعنی جو اصل فیصلہ ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہے، اسی کے حق میں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 108 ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اور لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس تھا جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورہ کر رہے تھے، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اظہار حیرت کا ہے یہاں پہ کہ منافق لوگوں سے کہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ لوگ کیا نفع نقصان کر سکتے ہیں کسی کا؟ کسی کا نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگوں سے چھپ رہے ہیں، حالانکہ زیادہ چھپنے کا حق کس سے تھا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی وہ چھپاتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ اس کے نفع نقصان کے مالک نہیں، اور اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ تو کھلے چھپے کو جانتا ہے، دل کی خفیہ بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ رقیب ان پر حفیظ، ان کا نگران و محافظ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم و دیکھنے سننے سے ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ان کے ساتھ ہے۔ تو منافق رات کے وقت اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو مشورے کرتے ہیں ان کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا محافظ ہے، ان سے اللہ تعالیٰ اور یعنی زمین و آسمان کو کوئی ذرا چھپا ہوا نہیں ہے۔ جیسے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، بس وہ کسی چٹان میں ہو، کوئی آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی باریک بین، بری خبر رکھنے والا ہے۔ تو جو لوگ اپنے جرم خیانت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، جس کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس میں وہ راتوں کو سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چھپی باتوں، دلوں کے بھیدوں سے آگاہ ہے۔ اس کا آگاہ ہونا بے سبب نہیں ہے، وہ آج اگر ان اعمال کا احاطہ نہیں کر رہا تو آئندہ آخر میں ضرور ان سے حساب کتاب لے گا۔ آیت نمبر 109 ہے ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا؟
یا کون ان سے وکیل ان پر وکیل ہوگا؟ یہ جو ہا انتم ہے نا، یہ اسی معنوں میں آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہی بات ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں. ہاں یعنی تم نے دنیا میں مجرموں کی وکالت کی، اگر مجرم بچ بھی گئے تو کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرو گے جو پوشیدہ ظاہر کو جانتا ہے؟ اس دن کون مجرموں کی طرف سے وکالت کرے گا؟ تو قیامت کے دن مجرموں کی طرف سے وکالت نہیں ہو سکے گی. اس شدت کے دن کو مجرم ہرگز نہیں بچ سکیں گے. ایک طرف مجرموں کی وکالت ہے، جرم کی کراہت محسوس کروائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ محسوس دلایا جا رہا ہے، یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بچت کا مطلب آخرت میں بچت نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر ہم انسانوں سے بچ گئے ہیں نا اپنی غلطی پر، لیکن آخرت میں کوئی بچت نہیں ہے. آخرت میں ہم مجرم بچ سکیں گے یا مجرموں کے وکیل ہی بچ سکیں گے، یعنی دونوں ہی نہیں بچ سکیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے نا وکیل کسی کو بھی گواہ بنا کے لے آتا ہے، 2 پیسے دیتا ہے اور اس کو گواہی پہ اکسا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جھوٹی گواہی دینا اس دنیا میں ہم دے لیں گے، آخرت میں یہ کام نہیں آئے گی. تو اس آیت کریمہ میں اس امر کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جو ان موہوم دنیاوی مسالے کے مابین جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کرنے اور ان کی جو منع کی ہوئی جو باتیں ہیں ان پر مرتب کرتے ہیں، اور اس اخروی ثواب کے مابین ہوتا ہے جس سے انسان محروم یا وہاں کے عذابوں کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کام منع کیے ہیں ان کو کرتا ہے انسان، اور جو حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. پر جس شخص کو اس کے نفس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کرنے کا حکم دیا، وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تو نے سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دیا، تو اس کے عوض تو نے کون سا منافع کمایا اور کتنا اخروی فائدہ ملا تمہیں، کتنا آخرت کا ثواب ملا تجھے جو تجھے حاصل ہونے سے رہ گیا تھا. یعنی ہم دنیا میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں نا، یہاں پہ ہمیں سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہم نے کیا اس سے کیا ہمیں ملا؟ کیا دنیا کے فائدے ملے یا آخرت کا ثواب مل گیا؟ ہمیں دنیا کا فائدہ ملا نا، دنیا کا متاع حاصل کیا نا ہم نے. اور دنیا کا متاع آپ اس طرح سے دیکھیں، جو اصل صحیح عربی بولتے ہیں نا ان سے کبھی پوچھیں کہ متاع کیا ہوتا ہے. یعنی متاع کیا ہوتا ہے؟ ایک ماں نے کہا اپنی بیٹی سے جاؤ مجھے متاع لا دو، تو اس نے کیا، وہ مینسز کے دوران جو کپڑا استعمال ہوتا ہے نا وہ لا دیا اس کو. یعنی وہ متاع ہے. یعنی دنیا کی جو اصل حقیقت ہے نا ایک وہ گندے کپڑے کی ہے. تو اللہ کے حکم ترک کرنے کے نتیجے میں کتنی بدبختی، محرومی، ناکامی اور خسارے کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح جب اس نفس شہوات محرمہ کی طرف بلائے تو وہ اس سے مخاطب ہو کر کہیں کہ فرض کیا جس چیز کو تو نے خواہش کی میں نے پوری کر دی، اس کی لذت کو تو ختم ہو جائے گی، مگر یہ لذت اپنے پیچھے اتنے غم لے کر آئے گی، اتنی حسرتیں لے کے آئے گی، ثواب سے محرومیاں اور عذاب چھوڑ جائے گی کہ ان کا کچھ حصہ بھی عقل مند جو شخص ہے ان لذتوں کی طرف بڑھنے سے رکنے کے لیے کافی ہوگا. یعنی ایک عقل مند شخص جو ہے وہ ان لذتوں کو نہیں حاصل کرے گا کہ جو صرف دنیا کی لذت کے لیے انسان ایک فیصلہ کروا لے دنیا کا. تو یہی حقیقی عقل مندی کی خصوصیت ہے کہ اس شخص کے برعکس جو عقل مندی کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ عقل مند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے ظلم و جہالت کی وجہ سے دنیا کی لذات اور راحت کو ہی ترجیح دیتا ہے، خواہ اس پر کتنے ہی نتائج مرتب نہ کیوں نہ ہو جائے. یعنی ہم بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ ہی بول دیتے ہیں کہ ہے، یا جیسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہوئی، یہ فلاں بندے سے ہوئی ہے. اپنے بہن بھائیوں پہ بھی ہم الزام لگا دیتے ہیں. تو دنیا کا تو ہم نے یہ فائدہ اٹھا لیا، اس کو تو کلیئر کر دیا کہ ہم نے یہ غلطی نہیں کی، لیکن آخرت میں کیا بنے گا جب اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اب بتاؤ کہ یہ تم نے دنیا میں یہ غلط کام کیا تھا تو تم نے غلطی کی
اوپر سے تم نے تہمت بھی دوسرے پہ لگا دی، 2 غلطیاں ہو گئی نا یہ. تو اس کا جو خمیازہ جو بعد میں بھگتنا ہوگا وہ بہت ہی بھیانک قسم کا ہوگا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اور اس دن حکم صرف کس کا چلے گا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا. فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشش کرنے والا، نہایت رحم والا پائے گا. یعنی سوء سے مراد ہے کبھی کام جسے برائی پہنچے. سوء وہ گناہ جن سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی شہادت اور بے گناہ پر تہمت وغیرہ لگا. جیسے ہم سے گناہ ہوا، ابھی میں نے بتایا نا کہ ہم سے اگر گناہ ہوا تو وہ ہم نے ایک تو گناہ کر دیا، دوسرا ہم نے الزام بھی کسی پہ لگا دیا یہ نہیں اس نے کیا ہے. اب دوسرے نے تو دیکھا ہی نہیں کہ کس نے کیا. وہ جیسے فرض کریں میں ٹیبل پہ گلاس رکھتی ہوں، کسی سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس نے توڑا ہے، تو ایک تو اس نے گناہ کیا، دوسرا تہمت بھی لگا دی کسی پہ. تو سوء وہ برائی ہے جس کا خمیازہ نہ صرف وہ خود بھگتتا ہے بلکہ دوسرے کو بھی اس کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے یہ حدیث بیان کی، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی جن میں سے ایک یہی آیت تھی. آپ دیکھیں اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، ہم اس پر کسی پہ تہمت نہیں لگاتے تو اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ گناہ پہ گناہ کر بیٹھے، ایک تو خطا ہو گئی، دوسرے پہ تہمت لگا دی. تو جب مومن گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے ترک صلاۃ، شراب نوشی وغیرہ، یہ اپنے آپ پہ گناہ ہے نا. او یظلم نفسا یعنی اپنی جان پہ ظلم کرے، وہ یہ اپنی جان پہ ظلم ہے کہ نماز کا ترک کر دینا اپنی جان پہ ظلم ہے، شراب نوشی کرنا یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے. ثم یستغفر اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، یعنی استغفار، ندامت سے مغفرت طلب کرے، توبہ کرے. برائی کرنے والے اور ظالم اگر استغفار کر لیں، توبہ کر کے واپس پلٹ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ اس پر اپنی رحمت بھی فرماتا ہے. تو جب بھی کوئی توبہ کر کے لوٹ آئے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہاں برے عمل کی تفسیر ظلم کی گئی ہے، جو لوگوں کو برا لگتا ہے اور وہ خون، مال، عزت، ناموس میں ان کا ایک دوسرے پر ظلم اور نفس کی ظلم کی تفسیر ظلم اور گناہ کی بیان کی جائے گی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے. یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا بنتا ہے؟ کالا دبا بن جاتا ہے. جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے یعنی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ دل جو ہے اس کا صاف کر دیا جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے توبہ استغفار نہیں کرتا تو پھر نقطے بنتے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. آپ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہی انصار صحابی جو ہے نا ان کے پیچھے گردش کر رہا ہے. یعنی اگر ان سے گناہ ہو گیا تھا نا تو اگر وہ گناہ یہودی پر نہ ڈالتے، اپنا گناہ تسلیم کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تو ان کی استغفار جو قبول ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ دیا، اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے
تو وہ جنتی ہے۔ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا پھر اس کا صبح سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ سید الاستغفار، سید الاستغفار اس کو بولتے ہیں۔ یہ صبح شام کے اذکار میں ہے۔ تو اگر صبح کو پڑھ لیا جائے، اگر شام تک اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ اگر رات کو پڑھتے ہیں تو صبح تک اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ یہ بخاری کی 6306 نمبر حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل تم میں سے کسی کی توبہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز پا لے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے آدمی گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ بہتر گناہ گار ہے، یعنی بہترین، کیونکہ انسان سے غلطی تو ہونی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کوئی غلطی نہ دنیا میں کرے، لیکن بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرے گا۔ ابن ماجہ کی 4251 نمبر حدیث ہے۔ تو یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والے کو اپنی مغفرت اور رحمت کا شعور دلایا تاکہ وہ برائی سے توبہ کر کے بخشش مانگ کر اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لے لے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اثمن گناہ جو نفس کے لیے نقصان دہ ہو اور ضیاع کا باعث بنے۔ کسب کا لفظ ہے، یعنی ہر اس فعل پر بولا جاتا ہے جس سے کوئی نفع یا نقصان حاصل ہوتا ہے۔ کمائی کی ہے نا، یا اچھا کمایا یا برا کمایا، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف کسب کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے۔ آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ اس اصول سے ہر انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اطمینان بھی۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے۔ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے جرائم میں وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کے انصاف پر مطمئن ہو جاتی ہے۔ اگر انسان چاہے تو دوسرے انسانوں سے ایسا ہی سلوک کر کے اچھا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس اصول جرم و سزا کے معاشرے میں عدل قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی جرم سزا پانے سے بچنے نہ پائے۔ ان اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر کے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بوجھ سے واقف ہونے سے اپنے علم کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے استغفار کرنے پر اپنی حکمت کا شعور دلایا کہ اگر گناہوں سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی تو گناہوں کا بوجھ تمہیں پر ڈالتا رہتا۔ یعنی وہ علم کامل حکمت تامہ کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے کہ اسے گناہ کا علم ہے، اسے یہ بھی علم ہے کہ گناہ کس سے صادر ہوا، اس گناہ کا داعیہ کیا تھا، اس گناہ پر کیا سزا مرتب ہوگی، اور وہ گناہ کے اس کے احوال کو بھی خوب جانتا ہے کہ اگر اسے گناہ نفس امارہ کی داعیہ کے غلبے سے صادر ہوا اور وہ اپنے اکثر اوقات میں توبہ نابت کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے بخش دے گا اور اسے توبہ کی توفیق بھی عطا کرے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اسے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ خطی کا مطلب غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، یعنی ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا لیکن گناہ سرزد ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ خطا ہے وہ۔ تو اس کے برعکس اسم وہ ہے جو ارادی طور پر کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی سے کو اس پہ ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اسم ہو گیا۔ پہلے خطا ہوئی، یعنی مجھ سے گلاس ٹوٹا، خطا ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، لیکن میں نے جب الزام کسی پہ لگا دیا نہیں یہ مجھ سے نہیں ٹوٹا اس سے ٹوٹا ہے، یہ میں نے اسم کر دیا، یعنی یہ ارادی طور پر گناہ تھا۔
کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہتے ہیں۔ اب میں نے ایک تو اسم کر دیا، گناہ کر دیا، اور جو کسی پہ تہمت لگائی وہ بہتان درازی کر دی اس پہ۔ تو ثم یرمی بہ بریئن، یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بہتان ہلاک کرنے والے کبائر میں شمار ہوتا ہے، یعنی میں خطا سے کبیرہ گناہ یعنی بہتان تک پہنچ گئی، کیونکہ اس میں متعدد فاسد جمع ہے، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، دوسرا پھر اس گناہ کا بہتان اس شخص پر لگا دینا جو بے گناہ ہے، تیسرا پھر اپنے آپ کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہو گیا، وہ ہو گیا نا گناہ، جھوٹ بولنا۔ پھر چوتھا، پھر اس گناہ پر دنیاوی عقوبت مرتب ہوتی ہے، وہ عقوبت ایک بے گناہ پر نافذ کرا دینا، خود کو سزا سے بچا لینا، یعنی اس کو سزا بھی دلوا دی، یعنی گناہ پہ گناہ مسلسل ہو گیا اور خود کو اس نے سزا سے بچا لیا، حالانکہ وہ حقیقی جرم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ پھر بے گناہ شخص کے بارے میں لوگوں کی باتیں اور دیگر مفاسد، یعنی لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، وہ لوگ جو ہے اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ خوش بھی ہو رہا ہے اس پہ، تو خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگانا، یہ عمل بہتان کہلاتا ہے جو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلہ کی کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا، ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میں تلاشی لینی شروع کر دی۔ کس پر لگائی؟ نہیں، کالے رنگ کی عورت کی وہ ہار جو تھا وہ گما تھا، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ پر لگا دی، جہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک تلاش کر لی۔ سوری، اچھا، اسی کالی کلوٹی کی جو نا، سوری، حضرت عائشہ نہیں، وہ کالی کلوٹی جو عورت تھی نا، اس کی انہوں نے یہاں تک کہ اس کی اتنی تلاشی لی کہ اس کی شرمگاہ تک جو تھی انہوں نے دیکھی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتی ہیں کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے نشانی تھی، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دے دی، یعنی وہ کافر تھی نا وہ لونڈی، تو وہ مسلمان ہوگی اسی وجہ سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ میں نے اسے کہا کہ آخر کیا بات ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا، پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ بخاری کی 439 نمبر حدیث ہے، یعنی اس لونڈی نے مسلمان ہوگی تو عائشہ سے یہ ذکر کرتی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ پوچھا تو اس نے بھی وہ واقعہ پورا بیان کیا اس کو۔ فقط احتمل بہتان و اثم مبینہ، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، یعنی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ بہتان ہلاک کرنے والے کبائر گناہ میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں متعدد فاسد جمع ہے۔ تو بے گناہ پر الزام تھوپ کر بہتان لگانے والے نے ایک بوجھ اٹھا لیا۔ بوجھ کا اٹھانا انسانی ضمیر کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان عملی طور پر اس جرم کا بوجھ اپنے سر پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔